کیونکہ پاکستان میں جس طرح کی فضا گزشتہ 5-6 دہائیوں میں کریٹ کی گئی ہے، اس میں تعجب سے یہ نظر آتا ہے کہ گویا اہل البیت سے کوئی خاص قسم کا عناد ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے اہل البیت کو ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے اور دوسروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ ہماری ایک عام روش بن چکی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے لیے کچھ کرائے کے لوگ تلاش کر لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اگر اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہی کا حکم ماننا ہے اور رسول اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اپنی خواہش کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی خواہش کے مطابق دین اپنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جن ہستیوں کو ہمارے لیے منارۂ ہدایت قرار دیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلی ہستی نبی کریم کی اپنی ذات ہے۔ اس ہستی کے بعد ان کی اہل البیت کا تذکرہ ہے۔ جب ان کی اہل البیت کا تذکرہ ہے، ابھی جس آیت کی آپ نے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب اس بحث سے قطع نظر کہ آیا ان میں دوسرے کوئی شامل ہیں یا وہی 5 ہستیاں ہیں اور ان کی آگے نسل ہے، اگر آپ خود رسول کریم کی عملی سیرت دیکھیں تو وہ عملی سیرت اور اللہ کے کلام کو قرآن کریم میں جا بجا دیکھیں تو وہ کلام یہ بتاتا ہے کہ بھئی کون نبی کریم کے وہ جانشین ہیں جن پر یہ تعبیر فٹ بیٹھتی ہے، اور وہ کون ہیں جن پر یہ تعبیر فٹ نہیں بیٹھتی۔ بالکل واضح ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلہ میں جن ہستیوں کو میدان عمل میں مسیحیوں کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ کون ہیں؟ آیت میں پوری گنجائش تھی کہ اس کائنات میں موجود تمام رشتہ داروں کو لے کر جاتے، لیکن جن کو لے کر گئے وہ 2 معصوم بچے ہیں، حسن و حسین۔ ایک علی ہے، ایک فاطمہ، اور ایک خود نبی کی ذات۔ سوال یہ کہ کیا دوسرے لوگ نہیں تھے؟ کیوں نہیں لے کے گئے؟ ضرورت بھی نہیں تھی، اور جو نفس رسول ہے، چونکہ قرآن نے علی کو نفس رسول کہا اور اجازت دی کہ آپ اپنے نفس، اپنی جان کو لے کر آئیں، تو رسول اللہ اپنی جان کے طور پر علی کو لے کر گئے۔ نساء کو لے کر آئیں، اللہ کے رسول نساء جمع کا صیغہ ہے جس میں تمام عورتیں شامل ہو سکتی ہیں، حتیٰ بہنیں شامل ہو سکتی ہیں، بیویاں شامل ہو سکتی ہیں، مائیں شامل ہو سکتی ہیں، بیٹیاں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سے ہستی کو لے کر گئے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ابناء میں بیٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، آپ اپنے لے پالک بیٹوں کو لے کے چلے جاتے۔ عرب معاشرے کے اندر رواج تھا، لے پالک بیٹوں کو بھی بیٹا کہا جاتا تھا، لیکن رسول کریم جب لے کر گئے تو 2 بچوں کو لے کر گئے، حسن اور حسین، اور خود گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یقین نہیں آتا، لیکن مسیحیوں کو یقین آ گیا کہ جو چہرے آئے ہیں ان کے مقابلے میں اگر ہم ٹھہر گئے تو ہماری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ یہ قرآن کریم کی صریح آیات ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ درود بھیجتے ہیں، درود میں کیا کوئی ایسا فرد شامل ہے جو نبی کریم کے گھرانے سے باہر ہو؟ آپ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ابراہیم اور ان کی آل کا حوالہ دیتے ہیں جیسے وہاں پر تو بھیجتا تھا۔ ہدف وہ نہیں ہے، مثال ہے کہ اس مثال کو سامنے رکھتے اسی طرح سے اس گھرانے پر درود بھیجیں۔ وہ گھرانہ کون ہے؟ قرآن نے جب تذکرہ کیا، جس آیت کا ابھی پیر صاحب نے تذکرہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ میں ہمارے مسلمان ماشاءاللہ جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو کاٹ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور آل کا نام لیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں تو میں نے دیکھا صلو علی محمد بس، اس کے بعد خاموشی، جبکہ اہل سنت کی معتبر ترین روایات، تشیع کی معتبر ترین روایات کہتی ہیں سلو سلو، لیکن اس سلو میں ایک اور شرط ہے، لا تسلو علیہ صلاۃ البتراء، مجھ پر دم بریدہ، دم کٹی ہوئی نامکمل درود نہ بھیجو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟
کہا جس میں میری آل کو تم کاٹ دو. اچھا یعنی منع فرمایا ہے. منع فرمایا. جس سے رسول کریم نے منع کیا وہ ہم انجام دیں اور کہیں ہم مسلمان ہیں. یہ جس کا حکم علامہ ابن حجر نے السوائق میں یہ والی روایت لائی. متعدد علماء نے اس کو نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص مسئلہ ہے اہل البیت کے ساتھ، لہٰذا اہل البیت کو میدان سے باہر نکالو. جبکہ قرآن کریم نے ان کو زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے اور ان کو دلوں کی دھڑکن میں شامل کیا ہے. جس کو اللہ دلوں کی دھڑکن بنا دے نا، ساری دنیا مل کر ان کو نہ ان کا نام مٹا سکتی ہے نہ ان کا ذکر مٹا سکتی ہے.